سر بہت ہی کم وقت میں کوشش کروں گا کہ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں چونکہ میں نے 1981 میں اپنی زندگی کا پہلا کمپیوٹر خریدا تھا۔ سال 40 ہو گئے جب میں پہلی دفعہ باہر گیا تھا۔ اس وقت سے میں ٹیکنالوجی کے ساتھ اٹیچڈ ہوں۔ I am not a technology master, I am not a degree holder, but Alhamdulillah, I am a technology lover. I know the value of technology. میں اس فلور پر ہاتھ جوڑ کر تمام ممبران جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کنٹینیو کرنا ہے اور کل جو چیئرمین یہاں آئیں گے ان سے آ کے کہوں گا کہ خدا را اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے تو ملک میں ڈیجیٹلائزیشن کی فیور کریے، لیجسلیشن کریے، نہیں کرنے دی گئی۔ میں اس وقت کو بھی یاد کرتا ہوں جب کمیٹی میں بلا کر میں نے پوچھا کہ کوئی قانون بتا دیجئے کہ ملک میں کیوں جو ورچولائزیشن ہے وہ نہیں ہے، کرپٹو کرنسی کیوں نہیں ہے، کرپٹو کرنسی کی کیا پرابلم ہے۔ 80 ملکوں کے نوجوان کروڑوں روپے، کروڑوں ڈالر روز کماتے ہیں۔ میری قوم کے جو 61% نوجوان ہیں جس میں آدھے سے زیادہ بچیاں ہیں، ان کا حق نہیں ہے۔ 8% ہر روز ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ بڑھتی ہے، کرپٹو کرنسی بڑھتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس کو کس نے بین کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ یہ وہ سازش ہے جو میری قوم کے خلاف ہے۔ عمران خان صاحب اگر آپ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو خدارا مت جائیے ان باتوں پر جو آپ کے کانوں میں ڈالی جاتی ہیں کہ شاید یہ حرام ہے۔ اللہ رحم کرے سر، اگر ایک چیز سعودی عرب میں حرام نہیں ہے، ایران میں حرام نہیں ہے، ملیشیا میں حرام نہیں ہے، انڈونیشیا میں حرام نہیں ہے، تو ورچول کرنسی کیسے پاکستان میں حرام ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ آئی ایم ایف کے لوگ، میں پھر کسی ادارے کا نام نہیں لوں گا، وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کے لوگوں کو، بچوں کو آئی ٹی میں نہیں آنے دیا۔ انڈیا نے اتنی ترقی کی صرف اس وجہ سے کہ ہمارے ملک میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے قطعی طور پر آئی ٹی کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا گیا۔ سر میں ایک سیکٹری صاحب کے دفتر میں گیا، نئے نئے بنے تھے وہ، تو میں نے جا کر دیکھا کہ ان کا کمرہ بہت ٹھنڈا تھا، تو وہ چونکہ ایک ڈپٹی سیکٹری تھے، میرے دوست ہیں بڑے محترم، میں نے کہا یار تیرا کمرہ بہت ٹھنڈا ہے، ہنس کے کہنے لگا یہ اے سی میرے لیے نہیں لگا۔ میں نے کہا کس کے لیے لگا ہے؟ کہ وہ جو کمپیوٹر لگا تھا اس کے لیے لگا تھا، اور وہ کمپیوٹر تو کبھی چلتا ہی نہیں تھا۔ وہ سیکرٹریز جنہوں نے کبھی ای میل یوز ہی نہیں کی وہ ہمارے ملک کو کیا کریں گے؟ میں کسی کے خلاف بات نہیں کروں گا، اگین مجھے پتا ہے اس کی مجھے بہت سزا دینی پڑے گی، لیکن سر میں کیا کروں، رونا آتا ہے کیوں ہمارے بچوں سے کرپٹو کرنسی چھینی جا رہی ہے، کیوں جب دنیا میں اس کو لیگل کرنسی قرار دیا گیا ہے۔ جب اسٹیٹ بینک کو بلا کر پوچھا گیا، ایف آئی اے کو بلا کر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو جو چھاپا مارا تھا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہاں پر ڈیجیٹل مائننگ ہوتی ہے۔ بھئی کس وجہ سے تھا؟ کہ جی یہ تو وہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ سر میں نے پڑھا، 1 سال تک پڑھا، اور مجھے خوشی ہے کہ تمام جو لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے مجھے ڈیجیٹل سینیٹر کا خطاب دیا، اور میں دنیا کا واحد ڈیجیٹل سینیٹر ہوں کہ جس نے 1 سال میں ہر جگہ پہ جو ایپ تھے ان کو استعمال کیا۔ اور وہ اپنے لیے نہیں میں کر رہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے قوم کے جو بچے بچیاں ہیں وہ ضرور اس ایپ کا استعمال کریں اور اس ایپ سے جتنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور ہر جگہ کھڑے ہو کے کہوں گا، میں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ واقع میں دوائیاں سستی ہوں، میں اپنے تکیے کے نیچے ہر روز ان دوائیوں کے پیکٹس کو لے کر سوتا تھا کہ جن کی میں نے قیمت کم کرانی تھی، لیکن وہ لوگ اتنے زیادہ پاورفل تھے کہ جنہوں نے قطعی طور پر دوائیوں کی قیمت کم نہیں۔ میں آج خان صاحب کو کہتا ہوں ایک لیٹر سے ان کے ایک لیٹر سے، یہ منسٹر صاحبان اور ہمارے فیصل بھائی بہت قریب ہیں، ان سے بھی میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا خدارا آپ 5000 دوائیوں کی قیمت کم کر سکتے ہیں، وزیر اعظم آپ 5000 کی قیمت کم کر سکتے ہیں،
लेकिन कोई आपको करने देगा तब। वजीर आजम, अगर आप चाहें, आप मेरे मुल्क के तमाम नौजवान जो घरों में बैठे हैं, वो बच्चियां जो घरों से बाहर नहीं निकल सकती, जिनको घर में बैठकर डॉलर और पाउंड आएंगे, लेकिन सर वो कैसे? वो तभी है जब मुल्क के जो ओहदेदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, अगर वो वाकई में ही उन बच्चे बच्चियों के लिए कुछ करना चाहेंगे।